الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، خاص طور پر مائیں بہنیں بیٹیاں تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ان ماؤں کی شان الفاظ کی قید سے ماورا، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فہم و ادراک کی منازل میں اوج کمال پر ہے، جن کو تاجدار کائنات کی زوجیت کا اعلیٰ ترین شرف نصیب ہوا، جو ازواج النبی کے عظیم ترین ٹائٹل سے نوازی گئیں، جن کے حجرے عزت و توقیر کا عالی شان حوالہ بنے، جن کے تقدس اور جن کے احترام کو خود خالق کائنات نے بیان فرمایا، جو اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے روشن اور سب سے نورانی حجرے کی زینت بنی، جو اس کائنات کی عصمتوں کے امین کی عصمت بنی، جو اس کائنات میں وجہ زینت کائنات کی زینت بنی، جو انتخاب الہی بھی بنی اور انتخاب محبوب الہی بھی بنی، جو اس مکرم قبیل ازواج مطہرات کی رکن عظیم بنی، جنہوں نے دنیاوی عیش و آرام پر اللہ کی غلامی اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو نتائج کے ایسے چاند لگائے کہ یہ پاکیزہ ہستیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی زوجیت سے نوازی گئیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ناظرین، عظیم ترین ہستیوں میں اور عالی شان و ذی شرف معزز خواتین میں، ازواج مطہرات میں، بلکہ ماؤں کی اسی کہکشاں میں ایک ماں وہ ہیں جنہیں ہم انتہائی ادب سے سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے نام سے پکارا کرتے ہیں، جن کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام میمونہ عطا فرما کر اسم بمسمہ یعنی ایسا بابرکت بنا دیا، ایسا بابرکت بنا دیا کہ جن کے مبارک وجود کی برکت سے وہ قبائل جو اسلام کے شدید دشمن تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے درپے تھے، وہ اپنی جانیں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے۔ اسلام دشمنی کی ناظرین وہ آگ جو نجد سے پھیلی ہوئی تھی، وہ محبتوں اور عقیدتوں کی شبنم سے ایسی ٹھنڈی ہو گئی صاحب کہ جو مخالف تھے وہ حمایتی ہو گئے، جو بہت دور تھے وہ بہت قریب ہو گئے، اور جو جان لینے کے درپے تھے وہ جان دینے اور جان بچانے پر آ گئے۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود تھی، اور یہ خوف بھی ساتھ ساتھ تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، صلہ رحمی ہوا کرتی ہے، اور آپ کے مبارک وجود میں یہ صلہ رحمی رچی بسی ہوئی تھی، یعنی تقوی اور صلہ رحمی، یہ دو اوصاف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سلام اللہ علیہ کو یہ دونوں ہی نعمتیں خوب عطا فرمائی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے ان دو عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا ہم میں خوف خدا اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ یعنی پھر ایک اور بات جو بڑی خاص ہے ناظرین، وہ یہ کہ آپ سلام اللہ علیہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا، یعنی گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مذکور ہیں، جو کہ امت پر
یقیناً آپ کا ایک بہت بڑا اور عظیم ترین احسان ہے. ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی نرم دل عطا فرمایا تھا. یہ وجہ ناظرین کہ فیاضی اور سخاوت میں بھی بلند مقام رکھتی تھی. یعنی غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی. کبھی کبھار تو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے قرض بہت اٹھا لیتی اور کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا کرتی تھیں. یعنی عشق رسول، علم و حکمت، تقوی و پرہیزگاری اور شریعت کی پاسداری کا آپ مرقع اور مرصع تھی. اور ایمان کی معراج یہ تھی کہ کائنات کے تاجدار جب ایمان والی خواتین کا تذکرہ فرمائے تو سب سے پہلا نام سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا فرمائے. آغاز کرتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے پروفیسر صاحب، ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا، آپ کا خاندانی تعارف یہاں سے آغاز کیجئے. اور خاص طور پہ یہ جو ظاہر ہے یہ قدرت کی ایک بنت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جن جن ہستیوں کو چنا. کیسے تشریف آوری ہوئی حرم نبوی میں، یہ بتائیے. اور بالخصوص اس میں جو جناب عباس علیہ السلام کی خواہش تھی خاص طور پہ، آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم گلستان و بوستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا ہر شجر، ہر پودا، ہر پھول، ہر پتا اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اس کو زبان پر لانے سے پہلے بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہزار بار بیشو یم دہن ز مشک و گلاب، سبحان اللہ، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. بے شک ایسا ہی. حرم نبوی کہ جس کو پروردگار عالمین نے سورہ احزاب میں 4 بار اور سورہ تحریم میں 2 بار ازواج النبی کہا ہو، نبی کے جوڑے کا جو لفظ ہے نا ازواج کا، وہ ان کی عظمتوں کو اتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے بس نہیں رہتا کہ ان کی شان کو کما حق ہو زبان پر لا سکے. بات یہ ہے کہ جن کو پروردگار عالمین نے لستن کاحد من النساء کہہ دیا ہو، اس کے بعد کس کی مجال ہے کہ خاندان نبوت کے ان حرم پاک کے ایک پاکیزہ ترین، روئے زمین کا پاکیزہ ترین، معزز ترین، محترم ترین طبقہ. تو آپ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. آپ کو یہ شرف نصیب ہوا ہے. آپ کے حسب و نسب کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹی ہیں حارث کی، حارث بیٹے ہیں حزن کے، حزن بیٹے ہیں بجیر کے، بجیر بیٹے ہیں محرم کے، محرم بیٹے ہیں رویبہ کے، رویبہ بیٹے ہیں عبداللہ کے. اس طرح سے چلتے چلتے کوئی 18 واسطوں سے آپ کا خاندان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدر پر جا کر مل جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے خاندان میں ہلال کا نام آیا، اس کی وجہ سے آپ کو ہلالیہ کہا جاتا ہے. اچھا. آپ کے واسطے میں حوازن کا نام آیا، اس سے آپ کا قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ بھی ایک تعلق بنتا ہے. اور آپ کی جو والدہ ہیں جن کے شرف سے ابھی ہم روشناس ہوں گے، جن کی عظمتیں ابھی ہمارے ساتھی ہمارے سامنے لائیں گے، ان کا ذکر پاک کہ وہ قبیلہ یمن کے ہمیر قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہیں، جو کہ ایک شاہانہ خاندان ہے، شاہانہ قبیلہ. تو سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ تعالی علیہا جو بھی عظمتیں زبان پر آ سکیں ان کے لیے وہ معمولی لگتی ہیں. بالکل ٹھیک. ان کی شان کو نہیں پہنچتی. بالکل ٹھیک. تو آپ کی ایک اور بہن حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، وہ بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں. جی.
اور ان کا بہت جلد وصال ہو گیا. ہاتھ لمبا انہی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سخاوت میں ان کا ایک نام تھا. یکے بعد دیگرے آپ دونوں بہنیں جو ہیں دو بہنیں یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کے حرم میں آئیں. سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث جو کہ اتفاق سے اس سے قبل 2 جگہوں سے آپ گزر چکی تھیں اس مرحلے سے، اور آپ کے بہنوئی ہیں سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب. سبحان اللہ. جنید صاحب یعنی حضرت ام الفضل جو ہیں، ام فضل لبابہ کبریٰ، وہ آپ کی ہمشیرہ کبریٰ ام فضل حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر میں تھی. میں یہ کہنے لگا تھا کہ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یا سلام اللہ علیہا اس خوش نصیبی کو حضرت عباس بن عبد المطلب کے توسط سے کیسے پہنچتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 ہجری میں 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر، اس میں یہ طے پایا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 2000 ساتھیوں کے ساتھ جب تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام کیا تو اس قیام کے دوران سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب چونکہ اس خاندان سے واقف تھے، اس خاندان کے ایک ایک فرد کی پاکیزگی و طہارت کو وہ خوب جانتے تھے. انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہا کو یہ شرف مل جائے وہ آپ کے حرم میں آ جائیں. آپ کا کوئی 11واں نمبر بنتا ہے. آپ سب سے آخر میں 7 ہجری میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے والی مسلمانوں کی عظیم ماں ہیں. یہ آخری ہیں. اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کانوں میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بات رکھتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خبر جب حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہا کو دی جاتی ہے تو اس وقت آپ ایک اونٹ پر سوار تھی، اور آپ تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس پیغام کے پہنچتے ہی آپ فرماتی ہیں کہ یہ سواری اور یہ سوار اللہ کے نبی کا ہوا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اسی وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد چونکہ 3 دن کے لیے تھا، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہیں مکہ مکرمہ میں ولیمہ بھی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ اتنے میں وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا انہوں نے آ کر آپ کو یاد دلایا کہ آپ کو 3 دن ہو گئے ہیں، لہٰذا اب آپ عمرہ قضا کر کے عمرہ قضا کی ادائیگی کے بعد اب آپ تشریف لے جائیں. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی. وہ کیا؟ فرمایا کہ اے اہل مکہ، کیا تم مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دو گے کہ میں یہاں پر ولیمہ کر لوں اور تمہیں بھی اس کھانے میں شریک کر لوں؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو مکہ مکرمہ خالی کرنا پڑے گا. میں جب اس بات کا زبان پر اظہار کرتا ہوں اور اس طرف ذہن لے جاتا ہوں تو جنید صاحب وہ لوگ جو اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد جب ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، وہ لوگ ایمان کی جانب آئے، تو وہ ساری زندگی افسوس کرتے ہوں گے کہ ہم نے کتنا عظیم موقع اپنے ہاتھ سے گنوایا تھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالیہ کو حضرت میمونہ بنت حارث کے ایک بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں گلے لگایا، تو اہل قبیلہ کہا کرتے تھے کہ جن بالوں سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے تھے، ہم اس کے اثرات ساری زندگی ان کے سر پر. اس میں تو کوئی دوسری ظاہر ہے، پھر وہ جب تمام ایمان لے آئے تو پھر وہ تو شرف ہی کچھ اور ہو گیا. اچھا، اب اس میں ظاہر تاریخ میں ترتیب کے اعتبار سے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ پیر صاحب یا تو آخری زوجہ یا حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ آخری زوجہ، اس میں مختلف روایات ظاہر ملتی ہیں. ایک بات جو بڑی اہم ہے تاریخی اعتبار سے میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس اعتبار سے کسی اور عورت کو میری اپنی دانش میں آپ ذرا میرے علم میں اضافہ فرمائیے گا کہ کوئی ایسی خوش نصیب ترین خاتون نہیں گزری جن کے دامادوں میں اتنی بڑی فہرست ہمیں نظر آتی ہو. اور یہی بات حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ بہنوئیوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کوئی ایسی خاتون ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو شرف، جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا انفرادیت حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوئی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جنید بھائی، یقیناً خوش بختی اور سعادت کی حد ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان پاک بارگاہوں میں سلامی اور غلامی کے لیے حاضر ہیں جن میں بندہ سلام کر کے معزز ہو جاتا ہے، جہاں غلامی کا ہدیہ پیش کر کے عزت والا ہو جاتا ہے. سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو خوبصورتی اس سوال میں یہ ہے کہ دونوں حوالوں سے بات ایک ہی چلتی ہے. ظاہری بات ہے جو آپ کی والدہ کے داماد ہوں گے وہی آپ کے بہنوئی بھی ہوں گے. تو یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے جن لوگوں کو بھی چنا ہے، میرے مالک نے انہیں حسن کا مرقع بنایا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورتی یقیناً ان میں نظر آتی ہے کہ جس کی مثل کہیں اور نہیں ملتی. واہ واہ واہ. وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ اصحاب کرام ہوں، وہ حسنین کریمین ہوں، وہ اولاد رسول ہو، بے مثلیتوں کے مرقع لوگ تھے یہ، اور بے مثلیتوں کے مجمع اور مرکز لوگ تھے یہ. سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو جو بے مثلیتیں اس حوالے سے نصیب ہوئیں، میں اس کو تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا تو سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں جناب ہند بنت عوف، آپ کے 3 نکاح کے حوالے سے تاریخ ہمیں رہنمائی کرتی ہے. پہلا نکاح آپ کا خزیمہ سے ہوا ہے، اور ان سے جو شہزادی پیدا ہوئی ہیں ان کا نام جناب زینب ہے. اور وہ زینب سلام اللہ علیہا کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ بنی ہیں، اور ان سے پہلے زوجہ محترمہ بنی ہیں. یعنی پہلے آپ ہوئی ہیں، بعد میں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا. ان کے وصال کے بعد. یہ ایک کویسچن کرنے والا کو کر سکتا ہے کہ 2 بہنیں ایک وقت میں تو نہیں ہوں، تو یہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ان کے وصال کے بعد دوسری بہن کے ساتھ. تو ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں. دوسری یہ بھی ہے کہ آپ ماں شریک بہنیں، باپ علیحدہ علیحدہ. ٹھیک. اچھا اب ایک جملہ اجازت دے. جی ضرور. اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کے بہنوئی ہوئے، جی بہنوئی، اور بعد میں پھر اس کے بعد شوہر ہوئے. تو بہنوئی ہونے کی جو لسٹ ہے وہ اس اعتبار سے بڑی ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی ہے. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ سیدہ میمونہ کی جو والدہ ہیں انہیں کائنات میں انوکھا شرف حاصل یہ ہے کہ 2 دفعہ میرے آقا کریم ان کے داماد بنے. ہاں بالکل صحیح. ایک دفعہ سیدہ زینب کے حوالے سے اور ایک دفعہ سیدہ میمونہ کے حوالے سے. دوسرا نکاح آپ کا حارث کے ساتھ ہے. تو وہاں سے جو 3 شہزادیاں یعنی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ان تینوں کو اللہ نے بر کے حوالے سے، ہم اردو میں اس کو بر کہتے ہیں، شوہر کے حوالے سے اپنی مثال بنایا ہے. پہلا تو شوہر ایسا ہے جس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. دوسری جو بہن ہے ان کا نام ہے ام الفضل لبابہ کبریٰ. ان کے شوہر جناب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی ہوئے، اور اس حوالے سے حضور کے ہم زلف بھی ہوئے. تیسری لبابہ صغریٰ ہیں جو خالد بن ولید کی والدہ. سبحان اللہ. تو تینوں ہستیاں اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہوئی. اور تیسرا نکاح آپ کا امیس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہاں سے آپ کی جو بہن پیدا ہوئی ہے جناب اسماء، اس حوالے سے شرف اور بڑھ گیا ہے اور کمال کے عروج تک پہنچ گیا ہے کہ اسماء کا پہلا نکاح جو جناب جعفر طیار سے ہوا، دوسرا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا ان کا پاکیزہ نکاح جناب مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور ایک اور بہن اسی والد سے جو ہیں وہ عروہ ہیں، یا عروہ یہ نام ملتا ہے، ان کا نکاح جناب حمزہ کے ساتھ ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسلام کے حوالے سے ذرا یہ فہرست دیکھیں تو کتنی کمال کی ہے. ممتاز ترین فہرست. جناب حمزہ بھی داماد میں ہوں، جناب علی بھی داماد، جناب ابو بکر صدیق بھی داماد.
آقا کریم آقا کریم اسی طرح اور سرداروں میں شداد بن الحاد جیسی ہستی اور دیگر ہستیاں بھی، یوں کہنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ اگر داماد کی فہرست بنائی جائے تو آپ کی والدہ کی مثل کوئی نہیں، اور اگر بہنوئیوں کی فہرست بنائی جائے تو خود سیدہ میمونہ کی مثل جہان میں آپ کو نظر نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی ٹاپ آف دا لائن ہستیاں اگر کسی کی داماد ہیں تو وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ کی داماد ہیں، اور اسی انداز سے بہنوئی اگر کسی کی ہیں تو آپ کی۔ واہ! سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ویژن، ظاہر ہے کوئی بھی نکاح آپ کا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اب تو یہ بات پروو ہو گئی ظاہر ہے صدیوں کی ڈیبیٹس کے بعد، اور اب تو میرا خیال ہے شاید ویسٹرن ورلڈ بھی اس بات پہ کنونس ہو چکا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ یہ نکاح صرف ایسے ہی نہ تھے بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ حکمتیں تھیں، اور وہ حکمتیں مختلف تھیں۔ لیکن یہاں جو حکمت نظر آتی ہے خاص طور پہ وہ بڑا ایک ظاہر ہے اس کا ایک بڑا وسیع تناظر اس اعتبار سے کہ اسلام کو ایکسپلور کرنا، اور خاص طور پہ جو وہ نجد میں ایک فتنہ تھا جہاں سے مطلب باقاعدہ آگ بھڑکتی تھی اسلام دشمنی کی، اس کو ختم کرنا۔ تو کیا نتائج اس کے ہوئے اور کیا اس میں حکمت اختیار کی گئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی اتنی وسیع ہے کہ کائنات میں آپ کی ہی دانائی بٹتی ہے، اور اسی کا ہی صدقہ اور اسی کا ہی فیض پوری دنیا کو ملتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ نکاح جو ہوا ہے وہ 7 سن ہجری کو ہوا ہے، عمرۃ القضاء کے موقع پر جب آپ یعنی 6 ہجری کو آئے تھے تو آپ کو عمرے سے روک دیا گیا تھا، اسی عمرے کی قضاء کرنے کے لیے آپ پھر 7 ہجری کو تشریف لائے تھے۔ اب جب آپ مکہ میں پہنچے ہیں، 7 ہجری کو پہنچے ہیں، تو اس موقع پر یعنی اس سے پہلے مکہ کے تمام لوگ آپ کی قوت کو بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی سیاست کو بھی دیکھ چکے تھے، اور آپ کی جنگی حکمت عملی کو بھی دیکھ چکے تھے، اور صحابہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ پر کیسے جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ چکے تھے، یہ سارے سلسلے دیکھ چکے تھے۔ اب اس موقع پر وہ ویسے ہی مرعوب تھے، حضور علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب تھے، لیکن ایسے موقع پر حضور فخر عالم علیہ السلام نے یہ جو نکاح کیا ہے یہ اتنی بڑی حکمت عملی ہے کہ اب جو کافر تھے نا، بالخصوص مکہ کے، وہ جس سے دشمنی ہوتی تھی اس کے ہاں نکاح نہیں کیا کرتے، اور اگر نکاح ہوا ہوتا تھا تو طلاق دے دیا کرتے۔ تو حضور فخر عالم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں حضرت میمونہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر رہا ہوں، تو اب ان کا تعلق چونکہ قریش سے تھا، اور پھر بڑے بڑے قریش کے جو قبائل تھے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی رشتوں میں جڑے ہوئے تھے، اور ایسے موقع پر حضور علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا یہ اخلاقی طور پر جو ہے نا ان کو مفتوح کر رہا تھا، وہ گھبرا رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے، یعنی انہوں نے ولیمہ کیوں نہیں کرنے دیا؟ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایک تو ان کا یہ فیصلہ ہی بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دے گا، ان کو پتا تھا کہ حضرت میمونہ چونکہ قریش چھوٹے جتنے قبائل ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، جیسے ہی یہ حرم نبوی میں تشریف لے جائیں گی تو ان کی بدولت اور ان کی برکت سے باقی لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا، یعنی دیگر قبائل میں ایک اٹریکشن ہو جائے گی بنیادی طور پر۔ اب یہی وجہ تھی نا، آپ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید جیسے ہی حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ سنا حیران رہ گئے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ان کو کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ہمارے لوگ ان پر ظلم کرتے تھے، پتھر برساتے تھے، اور یہ ہیں کہ سب کچھ پانے کے بعد، اپنی ایک پہچان بنانے کے بعد، اور وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر ایک اثر و رسوخ پیدا ہونے کے بعد یہ ہمارے خاندان کے اندر جو ہے نا وہ شادی بھی فرما رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ نبی ہیں۔ تو اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو، تمہارے والد کو انہوں نے زخمی کیا ہے، تمہارے چچا کو انہوں نے مارا ہے، تمہیں تو ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو؟ کہا میں نے ان کی جو اخلاقی اقدار دیکھی ہیں، میں نے جو ان کا بڑا ظرف دیکھا ہے، جو ان کا میں نے انداز زندگی دیکھا ہے، یہ میں پہچان چکا ہوں کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور وہ صلح حدیبیہ کے وقت سے جب ان کے بھائی لگے ہوئے تھے وہیں سے معاملہ شروع ہو گیا تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ بالکل، حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، عمر بن عاص مسلمان ہو گئے، زیاد بن مالک جو نجد کے اندر حضرت میمونہ کے بہنوئی تھے، حضرت زیاد بن
مالک وہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جتنی یہ نجد کی پٹی تھی یہ سخت گیر عرب تھے، یعنی یہ بہت ظلم کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے ظلم ایسے کیے کہ ایک دفعہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا اس علاقے کے لوگوں نے۔ تو حضرت زیاد بن مالک جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ایک مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبہ مشرفہ کے جو ہے نا وہ چابیاں تھیں، وہ بھی مسلمان اس یہ موقع نجد سے ہی تعلق تھا آپ کا؟ ان کا تعلق جو ہے وہ ویسے تو مکہ سے ہی تھا، کیونکہ مکہ کے اندر آپ رہتے تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ نہیں کعبے کا کھولا، اور پھر آپ نے وہ فتح مکہ کے موقع پر ان کو کہا تھا یہ آپ چابیاں لیجئے، اور پھر قیامت تک آپ کی ہی نسل میں یہ چابیاں چلتی رہیں، اور یہ زندہ معجزہ آج بھی ہے، اور یہ آج تک انہی کی نسل کے اندر یہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام دراصل جس طریقے سے جنگی لحاظ سے آپ نے دلوں کو مفتوح کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، آپ نے، آپ کے رفقا نے، اور آپ کے ہر فیصلے نے قیامت تک کے لوگوں کو اس بات پر جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ مانیں کہ واقعی کائنات میں اگر افضل ترین ہستی ہیں ان کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ناظرین، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس وقت میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، بلکہ ضرورت ہے، اور یہ میں تو اگر میں کہوں کہ کمپلسری ہے ان کی حیات طیبہ کو پڑھنا اور پڑھانا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی آپ تمام سبجیکٹس کو جو بھی آپ پڑھتے ہیں آپ بلیو کیجئے، آپ ان کو ایک طرف رکھیے، سرکار کی حیات طیبہ کو اپنی اولادوں کو ضرور پڑھائیں۔ ایک اسٹیپ میں جو ہے آپ کو حکمت نظر آتی ہے، ایک اسٹیپ میں۔ آپ دیکھیے یہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کا بظاہر تو ظاہر ہے پروپوزل جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے، لیکن وہ بات ہے کہ ڈیوائن فیصلہ اس کی ظاہر اپنی بنت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت سارے کام ہوتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کے دل میں القاء ہونا اللہ کی طرف سے، ان کا یہ پروپوزل پیش کرنا، پھر اس آگ کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ کتنی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے جو نشت تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو ایک لمحے کے اندر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کر دیا، اور وہی تمام لوگ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے کی درپے بھی ہو گئے اور جان بچانے کی بھی درپے ہو گئے۔ حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ قدسیوں کو بھی ہے ان کے آستاں کا احترام، مومنوں کی ماں ہے وہ کیسا ملا ان کو شرف، مومنوں کی ماں ہے وہ کر دیا تھا آپ نے خود کو حبا آقا کے نام، کر دیا تھا آپ نے خود کو حبا آقا کے نام، الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، خدمت سرکار میں مصروف رہنا ہی تھا کام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، راویہ ہے وہ احادیث رسول اللہ کی، راویہ ہے وہ احادیث رسول اللہ کی،
راویہ گئے وہ احادیث رسول اللہ کی، ساجد ان کی ذات پر ہو ہر گھڑی لاکھوں سلام، ساجد ان کی ذات پر ہو ہر گھڑی لاکھوں سلام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، قدسیوں کو بھی ہے ان کے، قدسیوں کو بھی ہے ان کے آستان کا احترام۔